ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صدر سمیلن میں شرکت کرتے ہوئے یادو برادری کی وفاداری اور تلنگانہ میں ان کی ترقی میں اہم کردار کی ستائش۔ جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کا اتوار کی فجر انتقال۔ مرکز شاہین نگر میں ادا کی گئی نماز جنازہ، سیاسی و سماجی قائدین کی شرکت۔ مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کے انتقال پر کے کویتا نے افسوس کا کیا اظہار۔ یوکرین روس جنگ میں جبراً شامل کیے گئے محمد احمد کے اہل خانہ کی صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات، ان کی واپسی کے لیے مدد کی درخواست۔ موسیٰ پیٹ میٹرو اسٹیشن میں جانچ کے دوران ایک مسافر کے بیگ میں 9 mm کی گولی ملی، پولیس نے اسے کر لیا گرفتار۔ حافظ پیر شبیر احمد صاحب کے انتقال پر مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی کا پیغام، کہا قوم ایک مخلص خادم سے محروم ہو گئی۔ نظام آباد پولیس نے پولیس کانسٹیبل کا قتل کرنے والے ریاض کو کر لیا گرفتار۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں شاندار صدر سمیلن میں شرکت کرتے ہوئے یادو برادری کی وفاداری اور تلنگانہ کی ترقی میں ان کے اہم کردار کی ستائش کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت میں یادو برادری کو مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یادو طبقے کے تعاون سے آج حیدرآباد عالمی سرمایہ کاری کا مثالی شہر بن چکا ہے۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ کمیونٹی قائدین کی درخواست پر حکومت نے باضابطہ صدر تقاریب کی منظوری اور فنڈز جاری کیے۔ اس موقع پر وزراء اور قائدین بشمول پونم پربھاکر، پونگولیٹی سرینواس ریڈی، وویک وینکٹ سوامی، وی سری ہری اور بی جے پی لیڈر بنڈارو دتاتریہ سمیت دیگر شریک تھے۔ جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مولانا حافظ پیر شبیر احمد کا اتوار کی فجر انتقال ہو گیا۔ وہ ایک ممتاز عالم دین، دینی و ملی خدمت کے لیے معروف اور ریاست میں جمعیت کے سرگرم قائد تھے۔ حافظ پیر شبیر احمد متحدہ ریاست آندھرا پردیش کی قانون ساز کونسل کے بھی رکن رہ چکے ہیں اور آندھرا پردیش کی حج کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی و سماجی مسائل کے لیے مؤثر آواز اٹھائی۔ ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی دینی و سماجی اور سیاسی حلقوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ مختلف سماجی و سیاسی قائدین نے حافظ پیر شبیر احمد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی علمی و ملی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر جامع مسجد مرکز شاہین نگر میں ادا کی گئی اور تدفین مشیرآباد میں عمل میں آئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی قائدین کے علاوہ علماء کرام اور دیگر ریاستوں کے حضرات کی بھی شرکت رہی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مغفرت کے فیصلے فرمائے اور ان کی جتنی دینی خدمات ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعیت کے حوالے سے جو گلی گلی قریہ قریہ جو انہوں نے جمعیت کے تمام اکابرین کے مشن کو پہنچایا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نماز جنازہ کے بعد تدفین مشیرآباد کے رسالہ خورشید جاہی کے اس میں نچلے حصے میں ان کے لیے طعام کا نظم ہے، ضرور چونکہ انتظام کیا گیا ہے۔ حضرت صدر محترم بھی اسی طرح اپنے کسی بھی گھر میں اس طرح کا کوئی پروگرام ہو اور کوئی آئے جائیں تو اس کے لیے انتظام کرتے تھے۔ انہی کے اس عمل کرتے ہوئے ساتھیوں نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آئے ہوئے تمام اضلاع کے ذمہ دار مہمان، علماء، حفاظ جو بھی آئے ہیں وہ ضرور مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر جو ہے نیچے کے حصے میں ان کے لیے طعام کا نظم ہے۔ دوسرا تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مولانا حافظ پیر شبیر احمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مولانا کی خدمات کو یاد کیا اور کہا کہ مولانا شبیر احمد مسلمانوں کی تعلیمی و سماجی ترقی کے لیے ہمیشہ مؤثر آواز اٹھائی۔ کویتا نے دعا کی ہے کہ خدا مرحوم کی روح کو سکون عطا کرے اور اہل خانہ کو صبر دے۔ روس اور یوکرین جنگ میں زبردستی شامل کیے گئے محمد احمد کے اہل خانہ نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے دارالسلام پہنچ کر ملاقات کی اور ان کی واپسی کے لیے مدد کی درخواست کی۔
صدر مجلس نے بتایا کہ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد انہوں نے وزارت خارجہ کے سیکریٹری سے رابطہ کیا، جنہوں نے یقین دہانی کروائی کہ محمد احمد کو واپس لانے کی کوششیں جاری ہے۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ اس طرح کے مزید 3 افراد بھی وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے وزارت خارجہ، وزیر خارجہ اور روس میں بھارتی سفیر سے اپیل کی ہے کہ تمام شہریوں کو بحفاظت وطن واپس لایا جائے۔ آج سے 2 دن پہلے حیدرآباد کی ایک فیملی ہے اور ایک حیدرآباد کا بچہ ہے جو مدار صاحب مفتے میں رہتے، حیدرآباد میں ایک کالونی ہے، اس بچے کا نام محمد احمد ہے۔ یہ بچہ جو ہے رشیا گیا اور رشیا جانے کے بعد اس کو لے جا کر وہ یوکرین کی جنگ میں انوالو کر دیا، وہاں پر سٹینڈرڈ ہے۔ تو ان کی فیملی آئی تھی اور میں فورن سیکرٹری صاحب کے آفس کو کانٹیکٹ کیا، ان کو ای میل کیا، تو انہوں نے ای میل میں جواب دیا کہ وہ لوگ محمد احمد وہاں پر پھنسا ہوا ہے، وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو نکال کے واپس بھجانے کی۔ پھر بعد میں آج پھر وہ فیملی آئی تو معلوم ہوا کہ محمد احمد کے ساتھ انوپ کمار، منوج کمار اور سمت کمار، یہ 3 اور لڑکے، یہ 3 میں سے 2 ہریانہ کے، راجستھان کے ہیں۔ تو یہ سب 4 لڑکے وہاں پر وار فرنٹ میں ان کو دھوکے سے کانٹریکٹ سائن کرا کر کاربسکا ریجن میں جو وہاں پر ہے وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے جب کبھی سگنل آتا وہ ویڈیو بنا کر ہیلپ کے لیے اپیل کر رہے۔ تو میں بھارت سرکار سے، خاص طور سے ہمارے فورن منسٹر جناب جے شنکر صاحب سے اور فورن سیکرٹری سے اور انڈین ایمبیسی رشیا میں جو ہے ان سے یہ اپیل کروں گا کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پر یہ 4 بچوں کو جو ہمارے وہاں پر سٹینڈرڈ ہے ان کو دھوکہ دے کر پھنسایا گیا، انفارچونیٹلی تو ان کو واپس لانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ ان کے پیرنٹس اور فیملیز بہت پریشان ہیں۔ کافی سارا کیسز ایسا دکھا ہے ایسا تو نہیں، دیکھیے بار بار گورنمنٹ بھی بول رہی ہے کہ مت جائیے رشیا کو، اور غیر ضروری ہم لوگ رشیا کو جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر وہاں پر ایک گروپ ہے جو ان کو کانٹریکٹ سائن کرا کے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اتنے پیسے دیں گے وہ دیں گے، اور لے جا کر سیدھا ان کو نہ کبھی زندگی میں وہ لوگ بندوق پکڑنا چھوڑیے، بندوق دیکھے بھی نہیں ہوں گے، اور لے جا کر ان کو وہاں چھوڑ دے رہے۔ اب اس میں سے یہ احمد کا تو ایک پیر فریکچر بھی ہو گیا، تو اور یہ لوگ انوپ کمار، منوج کمار، سمت کمار بہت پریشان ہیں۔ تو آپ ان کے ویڈیو میں سن رہے کہ وہاں پر فائرنگ کی آواز آ رہی، تو یہ ایک بہت مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ خیر ہم امید کرتے کہ گورنمنٹ آف انڈیا، بھارت سرکار اس پر توجہ لے کے ان لوگوں کو سیفلی واپس اپنے انڈیا کو اور ان کی فیملیز تک پہنچائے گی۔ سر، حیدرآباد اور تلنگانہ میں ساری یوتھ اور اسٹوڈنٹس فارن کنٹریز جا رہے تھے، ایسی سچویشن ہو رہے تھے، ان کے لیے کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، رشیا اگر آپ پڑھنے جا رہے ٹھیک ہے، میں رشیا جا کے ایک دبئی میں ایک بیٹھا ہوا ہے بابا بلاگز بول کے، سب سے بڑا کرمنل انہیں ہے، اور وہ لوگ ایسے معصوم بچوں کو جو غریب ہے، بے روزگار ہے، جن کے قرضے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ ٹریپ کر کے لے جا کر وہاں پر چھوڑ دے رہے اور وہاں پر لوگ پھنسا رہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا یہ بابا بلاگز جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور جتنے ایسے جو فراڈ کام کر رہے ہیں ان کو امیڈیٹلی اریسٹ کریں گے، اپریہینڈ کریں گے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر حافظ پیر شبیر احمد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ حافظ پیر شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مخلص، درد مندانہ اور قوم و ملت کے سچے رہنما تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دینی، ملی اور سماجی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ سید عظمت اللہ حسینی اس وقت چھتیس گڑھ میں AICC کے آبزرور کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر حافظ پیر شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے پیر خلیق احمد صابر اور پیر ناصر احمد اور دیگر اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ صبح یہ خبر سننے کو ملی کہ شہر کے ایک معروف عالم دین شخصیت جناب حافظ پیر شبیر احمد صاحب کا انتقال ہوا۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ صبح میں آج خبر سننے کو ملی۔ میں سب سے پہلے
मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम और दर्जा अता फ़रमाए और आपके अहले ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। मरहूम एक रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक बड़े शख्सियात में शामिल हुआ करते थे और आपकी जो खिदमात है दीनी और मिली फलाही खिदमात है, जमीयतुल उलमा के रियासती सदर की हैसियत से मुत्तहदा आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना और ख़ास तौर पर जनूबी रियासतों में आपकी जो खिदमात है नाकाबिल फरामोश है। इसलिए क्योंकि आज मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मुझे जैसे इत्तला मिली क्योंकि मैं यहाँ से पहुँच नहीं सकता हूँ आपकी तदफीन में, इसलिए मैं उनके घर वालों को मेरा एक ताज़ियती पैगाम है और मैं इंशाअल्लाह आकर घर जाऊँगा, उनके तमाम फ़र्जंदान से मुलाकात करूँगा और मैं आज न सिर्फ जमीयतुल उलमा बल्कि एक बड़े मुतबर शख्सियत को कौम ने खो दिया है। मैं समझता हूँ ऐसे बहुत कम लोग जो खामोश कौम की खिदमत करते हैं, ऐसे कम लोग माशरे में आते हैं। इसलिए मेरी तरफ से मैं उनके ख़ानदान को मैं सब्र जमील के लिए दुआ करता हूँ और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए मैं दुआ गो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। याक़ूतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज कुरमागुड़ा डिवीज़न के करीब 24.70 लाख रुपए की लागत से जारी NP2 पाइपलाइन के काम का मुआयना किया। इस मनसूबे का मकसद इलाके में पानी के जमा होने और ड्रेनेज की खराबी के मसाइल को दूर करना है। मुकामी अवाम ने MLA से अपनी शिकायतें पेश की, जिस पर फौरी इक़दाम की यकीन दहानी कराई गई, जिनमें नई CC सड़क और SRT कॉलोनी का रास्तों की बेहतरी शामिल है। इस मौके पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान भी मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूंसी कुरमागुड़ा डिवीज़न जवारपुरा एक खाना मस्जिद कने एक NP2 पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसमें नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन पे मैं और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और जनाब शफात साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा हम लोग यहाँ आके न सिर्फ इंस्पेक्शन किया है, मायने के साथ साथ हमने एरिया के महल्ले के लोगों को बुलाकर उनका मशवरा भी लिए हैं, ताकि ये एक ज़माने से एक प्रॉब्लम था। जो NP2 पाइपलाइन चल रही है काम, जिसकी लागत 24,70,000 रुपये है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तकमील होंगी। और कुछ लोगों को सीवरेज के कनेक्शन क्या था, उनके लिए भी मैं मुकामी कॉरपोरेटर साहब को कहा हूँ कि जितना हो सके उनका कनेक्शन करवा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। उसके अलावा जितना भी कुरमागुड़ा डिवीज़न के अंदर तरक्याती काम है, अल्लाह के फजल व करम से नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहे, इंशाअल्लाह आइंदा भी होंगे। मैं अहलियान मोहल्ला जवाहर नगर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन लोग के कोऑपरेशन से एक ज़माने से यहाँ पर पानी जमा होता था, मगर बस्ती वालों के सपोर्ट से हमने यहाँ पर न सिर्फ पहले उधर आगे नाले का काम करवाया, पूरी रोड डलाए और जो चौरस्ते पे जो चौरस्ता SRT कॉलोनी को जाने का वहाँ पर भी काम कराया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है काम तकरीबन तकमील हो गए। एक आगे वाहिद कॉलोनी का एक जो नाले का काम है, इंशाअल्लाह ताला उसका भी टेंडर होगा, वो काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के मूसापेट मेट्रो स्टेशन पर मामूल की जांच के दौरान मेट्रो अमले को एक मुसाफिर के बैग में 9 mm की बंदूक की गोली मिली, जिससे सिक्योरिटी अमला हैरान रह गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रात मोहम्मद नामी नौजवान मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो सिक्योरिटी अमले ने मामूल के मुताबिक इसका बैग चेक किया। तलाशी के दौरान गोली बरामद होने पर पुलिस को इत्तला दी गई। कुकटपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोहम्मद का ताल्लुक़ बिहार से है
اور وہ موساپیٹ کے پرگتی نگر علاقے میں واقع ایک فیکٹری میں فیبریکیشن کا کام کرتا ہے۔ آندھرا پردیش کے بنی گنٹا کے قریب صفا بیت المال انڈیا کے صدر و آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن مولانا غیاث احمد رشادی ایک سڑک حادثے میں زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا جب مولانا کی کار باغے پلی سے تقریباً 45 کلومیٹر دور حادثے کا شکار ہوئے۔ مولانا اور مولانا کے ڈرائیور حامد دونوں زخمی ہو گئے، جنہیں ابتدائی علاج کے بعد اننت پور کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا۔ مولانا نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حالت اب بہتر ہے، جبکہ ڈرائیور کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مولانا کی صحت یابی کے لیے ملک و بیرون ملک سے علماء، قائدین اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی گاڑی سے 4 ویلر سے ہمارے حامد ڈرائیور کے ساتھ چکمنگلور سے نکلا رات میں 9 بجے کل۔ وہ رات میں ڈرائیونگ کر رہے تھے، ارادہ بھی کیے کہ رات میں کہیں رک جائیں گے، لیکن ہمارے ڈرائیور صاحب بولے کہ نہیں میں چلا لیتا ہوں، تو پھر میں اپنی سیٹ لمبی کر کے سو گیا۔ تو 5 بجے یہ حادثہ ہوا صبح، اور مجھے تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ حادثہ ہوا نہیں ہوا، کچھ نہیں۔ میں تو بعد میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایمبولینس آ گئی تھی جب مجھے کچھ ہوش آیا کہ کچھ حادثہ ہوا ہے۔ تو 4-5 مرتبہ وہ گاڑی ہماری XUV جو ہے الٹی ہوئی، الٹ پلٹ ہوئی، اور پتہ نہیں میں گاڑی سے باہر پہلے ہی نکل گیا، کیا ہوا پتہ نہیں ہے۔ کپڑوں سے تو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ میں نیچے گر کے پلٹا ہوں۔ کچھ زخم بھی ایسے ہی آئے ہیں، ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے زخم ہیں، اور یہ جو شولڈر ہے یہ کافی درد ہے۔ باقی ساری چیزیں الحمدللہ بالکل درست ہیں، سارے ایکس رے نکالے گئے، CT اسکین کیے گئے، کوئی بھی الحمدللہ نہیں۔ ایک شولڈر کا ہی درد ہے، پیروں میں کچھ تکلیف ہے، زخم ہے کچھ، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ گاڑی کی کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد یوں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچنا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ آپ حضرات کی سب کی دعائیں ہیں، اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تشویشناک بات ہمارے ڈرائیور حامد صاحب کی ہے کہ ان کو پیر میں جو ہے ران کے پاس فریکچر آ گیا ہے، پیٹ میں بھی کچھ تکلیف ہے، تو ان کا علاج اننت پور میں ہی ہو رہا ہے۔ اننت پور کے اور اس سے پہلے کون سا گاؤں؟ بینی کنڈا، وہ کہ وہاں کے علماء، اننت پور کے علماء بہت کثیر تعداد میں آ گئے تھے اور ہاسپٹل لے گئے، پوری طرح الحمدللہ کیئر کیا اور بہت مدد کی اور بہت خدمت کی ماشاءاللہ انہوں نے۔ وہاں کے ہاسپٹل میں بھی اچھے ڈاکٹرز آ گئے، بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ اب کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ جن حضرات نے بھی یاد کیا، فون کیے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی اور ہمارے ڈرائیور صاحب کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر حافظ پیر شبیر احمد صاحب کے انتقال پر مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی اور مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی نے تعزیتی پیغام جاری کیا۔ مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی نے کہا کہ مرحوم عالمی شہرت یافتہ عالم اور ملت کے سچے خادم تھے، جنہوں نے اپنی زندگی دینی و ملی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ ملت اسلامیہ ایک عظیم رہنما اور قوم و ملت کے مخلص خادم سے محروم ہو گئی۔ ڈاکٹر وی.ایس. راجشیکھر ریڈی کے دور میں آپ قانون ساز کونسل کے رکن نامزد کیے گئے اور اس منصب پر رہتے ہوئے ملی و سماجی مسائل کے حل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ حج کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی ناظم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم نے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مولانا حمید الدین اسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی شخصیت نے ملت میں سیاسی بیداری اور شعور بیدار کیا تو وہ حافظ پیر شبیر احمد صاحب تھے۔ ان کی قیادت میں جمعیت العلماء تلنگانہ نے ایک مضبوط اور فعال کردار ادا کیا۔ ان کا انتقال ملت اسلامیہ ہند کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ ایک عظیم سرمایہ تھے۔ ان کی علمی، ملی اور سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
اس موقع پر ریاض احمد نے آخر میں ایک یادگار لمحے کے طور پر ایک تصویر پوسٹ کی جب حافظ پیر احمد شبیر صاحب تیسری مرتبہ مدرسہ ریاض العلوم کے ایک پروقار پروگرام میں تشریف لائے تو بانی مدرسہ مولانا محمد صدیق احمد خاضری اسامی نے ادب و احترام کے ساتھ انہیں کتب کا تحفہ پیش کیا تھا۔ آخر میں دونوں علماء اکرام نے دعا کی ہے کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کریں اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ نظام آباد میں پولیس کانسٹیبل کا قتل کرنے والے ریاض کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نظام آباد میں جمعہ کی رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں خطرناک مجرم شیخ ریاض نے CCS کانسٹیبل پرمود پر چاقو سے حملہ کر کے اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریاض کو ایک کیس کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا تھا مگر وہ پولیس کانسٹیبل پر حملہ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے 2 دن تک مسلسل اسے تلاش کیا۔ ریاض سارنگپور کے مضافاتی علاقے میں ایک شیڈ میں چھپا ہوا تھا۔ پولیس جیسے ہی وہاں پہنچی ریاض نے بھاگنے کی کوشش کی اور آصف نامی شخص نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس پر بھی چاقو سے حملہ کر دیا۔ آصف کو زخمی حالت میں سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ریاض کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس نظام آباد سائی چیتنیا IPS کے مطابق ریاض کی گرفتاری کے لیے 8 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ ملزم کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنز میں 30 مقدمات درج ہیں اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ پانچ سو 51واں عرس شریف حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی اشرفی جلالی رحمۃ اللہ علیہ کولم پلی میں 27 اکتوبر بروز پیر سے شروع ہوگا۔ عرس شریف کے آغاز پر صبح 11 بجے تک 2 بجے دن بین مذہبی کانفرنس منعقد ہوگی جس کی صدارت سید کلیم اللہ حسینی کریں گے۔ کانفرنس میں سیاسی، سماجی و مذہبی رہنما، دیگر مذاہب کے پیشوا، سادھو، سنت و مشائقین اور علماء شرکت کریں گے۔ بعد نماز عصر رسم پرچم کشائی، بعد نماز مغرب لنگر اور بعد نماز عشاء جلسہ عظمت اولیاء کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ 28 اکتوبر بروز منگل بعد نماز فجر خانقاہ خطالیہ سے جلوس سندل نکالا جائے گا جو درگاہ شریف پہنچ کر رسم سندل مالی انجام پائے گا۔ اسی روز خواتین کے لیے دوپہر 2 بجے جلسہ اور بعد نماز عشاء چراغاں و محفل سما ہوگی۔ 29 اکتوبر بروز چہارشنبہ صبح 8 بجے محفل خل اور تقسیم تبرکات ہوگی۔ عرس کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ عامت المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید احمد حسینی اشرفی جلالی جانشین سجادہ بارگاہ خطالیہ کولم پلی منڈل و ضلع نارائن پیٹ تلنگانہ 551واں عرس شریف نبیرہ حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی گوگی شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم خواجہ سید شاہ احمد خطال حسینی اشرفی جلالی رحمۃ اللہ علیہ کولم پلی ضلع نارائن پیٹ کا 551واں عرس شریف انشاءاللہ تبارک و تعالی 27، 28، 29 اکتوبر 2025 کو منایا جائے گا۔ 27 اکتوبر بروز پیر صبح 11 بجے تا دوپہر دن احاطہ درگاہ شریف میں بین مذہبی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا جس میں جین بدھ سماج، جین سماج، لنگایت، سکھ، سوامی سنت، سجادگان و سیاسی و سماجی قائدین کی شرکت رہے گی۔ اسی روز بعد نماز عشاء احاطہ درگاہ شریف میں جلسہ عظمت اولیاء کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ بروز منگل 28 اکتوبر صبح بعد نماز فجر جلوس سندل ہوگا۔ سندل مالی تقدس مآب پیر طریقت حضرت سید شاہ جلال حسینی اشرفی جلالی سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ کے ہاتھوں عمل میں لائی جائے گی۔ اسی روز بعد نماز عشاء 28 اکتوبر بعد نماز عشاء احاطہ درگاہ شریف میں محفل چراغاں و محفل سما کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ 29 اکتوبر بروز چہارشنبہ صبح 8 بجے دن تقسیم تبرکات، فاتحہ قل و تقسیم تبرکات کے ساتھ عرس کے تمام پروگرام کا اختتام عمل میں لایا جائے گا۔ آپ تمامی عاشقان اولیاء سے عرس شریف میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔
آخر میں سرخیاں اور ایک بار وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صدر سمیلن میں شرکت کرتے ہوئے یادو برادری کی وفاداری اور تلنگانہ میں ان کی ترقی میں اہم کردار کی ستائش۔ جمیعت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کا اتوار کی فجر انتقال۔ مرکز شاہین نگر میں ادا کی گئی نماز جنازہ، سیاسی و سماجی قائدین کی شرکت۔ مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کے انتقال پر کے کویتا نے افسوس کا کیا اظہار۔ یوکرین روس جنگ میں جبراً شامل کیے گئے محمد احمد کے اہل خانہ کی صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات، ان کی واپسی کے لیے مدد کی درخواست۔ موسیٰ پیٹ میٹرو اسٹیشن میں جانچ کے دوران ایک مسافر کے بیگ میں 9 mm کی گولی ملی، پولیس نے اسے کر لیا گرفتار۔ حافظ پیر شبیر احمد صاحب کے انتقال پر مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی کا پیغام، کہا قوم ایک مخلص خادم سے محروم ہو گئی۔ نظام آباد پولیس نے پولیس کانسٹیبل کا قتل کرنے والے ریاض کو کر لیا گرفتار۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپرائٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959